اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ سورہ توبہ آیت 9 اور 10۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ بہت برا ہے۔ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں، اس سے پہلے آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو وہ نہ تمہاری قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ کسی عہد و میثاق کا خیال رکھیں گے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آیات الہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار نہیں کر رہے ہیں، اس پر ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دنیاوی مفادات ان کے آڑے آ رہے ہیں۔ فصدوا، پھر وہ ہٹ گئے، عن سبیلہ، راہ خدا سے۔ یہ مفادات کے پیچھے ہیں، ان مفادات کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنا شرک نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کے دنیاوی مفادات جو ہے ان کے شرک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ فصدوا، لفظ صد، یہ صد یا صدو سے ہے تو راستہ روکنے کو کہتے ہیں، صدود سے ہے تو رکنے کو کہتے ہیں، ہٹنے کو۔ یہ دو صد لازم و متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں صدہ رکنے، ہٹنے کے معنی میں ہے یا روکنے کے معنی میں، لازم ہے یا متعدی ہے۔ سیاق و سباق یا قرائن سے پتہ چلتا ہے۔ جو روکنا ہوتا ہے صد یا صدو سے ہے، جو رکنا ہوتا ہے صدود سے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں یعنی آیت الہی کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تعلق انسان کی ابدی زندگی سے ہے، دنیا کی بھی بہترین زندگی، بہتر زندگی کے لیے آیات الہی، اور آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ہے آیات الہی۔ آیات الہی کی پیروی کرنے کی صورت میں دین اور دنیا دونوں کی سعادت مل سکتی ہیں۔ اس کے عوض میں اگر پوری دنیا بھی لے لی جائے پھر بھی ثمن قلیل، ابدی زندگی کے مقابلے میں۔ جیسا کہ بعض آیات میں ہے، ارشاد فرمایا کہ کافر قیامت کے دن اپنے پر جو عذاب آ رہا ہے اس کے لیے وہ پوری دنیا کو فدیہ میں دینا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کے برابر اور اتنے ہو جائے پھر بھی وہ اس کو فدیہ میں دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان سے ہو سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ان سے، وہ تو دے نہیں سکتے، اگر دے دیا جائے پھر بھی عذاب پوری دنیا و مافیہا کو اپنے فدیہ میں دے ٹال نہیں سکتے۔ لہٰذا اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل جاتی ہے
تو آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل ہے۔ چیزائے کہ یہ لوگ معمولی سی باتوں کے مفادات کے لیے آیات الہی کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ لا یرقبون، وہ لحاظ نہیں رکھتے، فی مؤمن، کسی ایک مومن کے بارے میں، پوری امت مسلمہ کی بات چھوڑیں، ایک فرد کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں بھی، اگر وہ شخص، وہ فرد مومن ہے تو وہ لحاظ نہیں رکھتے، الا ولا ذمتن، نہ قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ عہد و معاہدے کا لحاظ رکھیں گے۔ ایک شخص مومن ہے، وہ مومن اس مشرک کے عزیز ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہے، خونی رشتہ دار ہے، اس کے باوجود وہ مومن ہونے کی وجہ سے نہ قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے یہ لوگ، ولا ذمہ، نہ کسی عہد و معاہدے کا لحاظ رکھیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ تجاوز یا زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں، یہ معتدی ہیں، تعدی اور تجاوز اور زیادتی کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اس زیادتی اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے خلق و خو کا مالک ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے قدروں کو نہیں سمجھتے، نہ قرابت داری کے قدروں کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ عہد و معاہدے کے قدروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ دوبارہ یہ آیت آتی ہے کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، توبہ اور انابت کرتے ہیں، پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، کس چیز سے توبہ کرتے ہیں؟ شرک سے توبہ کرتے ہیں، اور شرک کو ترک کرتے ہیں اور ایمان کی طرف آتے ہیں، توحید کی طرف آتے ہیں، یعنی فَإِن تَابُوا، توبہ کرنے کا مطلب یہی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ گئے۔ توحید جو ہے وہ رسالت مآب کی دعوت کے اوپر آ گئے، لہٰذا تابو کے اندر توحید اور رسالت دونوں کا اقرار مضمر ہے، توبہ کی اور اسلام کی طرف آ گئے۔ اسلام کی طرف آنے کے بعد وہ اپنے ایمان کے اظہار اور اپنے ایمان کے سلسلے میں جو اسلامی شاعر ہے اس کو بھی اپنانا شروع کرتا ہے۔ پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پہلے وہ توبہ کرتے ہیں، شرک چھوڑتے ہیں، توحید کی طرف آتے ہیں، رسالت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں۔ اقرار بالشہادتین توبے کے اندر موجود ہے، اقرار بالشہادتین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ دو عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ توحید کے اندر آنے کے بعد اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ دونوں باتیں انسان کے روابط ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اور طبیعت فزک کے ساتھ، تین روابط ہوتے ہیں۔ ویسے جب انسان اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو، لیکن ان میں سے اقامہ صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے، ان دونوں کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں۔ فا کو ہم لوگ کہتے ہیں فائے تفریعی، فار اور نتیجہ اخذ کرنا ہو کسی مطلب کا تو اس وقت فا سے شروع کیا جاتا ہے، پھر پاس فائے تفریع، اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو، یا پھر پاس اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا اور نہ نماز میں آتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے، مانے انہیں زکوٰۃ کے ساتھ تو لڑائی ہوتی ہے، اور تارک صلاۃ اگر وہ انکار کرتا ہے نماز کا تو مومن نہیں ہوا، وہ کافر ہے۔ اگر نماز کو ترک کر دیا تو وہ فاسق ہے، انکار کیا تو کافر ہے۔ تو اگر وہ نماز قائم نہیں کرتے ہیں
تو پھر اس کا مطلب جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا۔ اگر یہ دونوں انجام دیتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ مشرک تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نفصل تفصیل، کھول کر ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ مشرک کے پاس جو خلق و خو ہے اس میں وہ قرابت داری کے پاسداری کرتے ہیں، عہد و معاہدے کے پاسداری کرتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، تمہارے دینی بھائی ہیں، برادر دینی ہے وہ۔ یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہاں ان آیات میں، یہ لقوم یعلمون، علم رکھنے والوں کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ باتیں جو ہے غیر خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کوئی اور مثلا اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اگر وہ کفر چھوڑ کر کے ہماری طرف آ جائے اور نعرہ لگائے تو پھر اس کو مسلمان تسلیم کرو کہہ سکتا ہے۔ کوئی علم نہیں ہے کہ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی شرط عائد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے شرک سے براءت کا اظہار کر دیا زبانی طور پر تو یہ کافی ہے نہیں۔ لقوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ شرائط جو اللہ تعالیٰ عائد فرما رہا ہے ان آیات میں ایک نشانی ہے کہ ان شرائط کی کیا ضرورت ہے۔ وہ علم والے جانتے ہیں، علم والے بیان کرتے ہیں، علم والے سمجھتے ہیں۔ یہاں سے ہے کہ قرآن کے لیے احادیث میں ہے قرآن کے بطون ہوتے ہیں، بطن ہوتے ہیں، یعنی راز نہاں قرآن کے اندر بطن در بطن ہوتے ہیں، اور عوام کے لیے ظاہر قرآن ہے اور خواص کے لیے بطن قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد زیادہ جو عالم ہوتے ہیں ان کے لیے الی سبعۃ ابطن، 7 تہ تک جو ہے تہ در تہ القرآن کریم کے معانی ہوتے ہیں۔ اس میں جو تہ در تہ قرآن کے جو معانی ہوتے ہیں 7 تہوں تک، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ کل قوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگ یہ ان نقطوں کو، ان رموز کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر ان لوگوں نے عہد کرنے کے بعد فرض کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اسلامی شاعر کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں، عہد سے مراد یہ ایمان لے آنا، ایمان کی طرف آتے ہیں، مسلمانوں کی طرف آتے ہیں۔ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فاخوانکم فی الدین، اس آیت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلامی امت کا ممبر بن گیا۔ لیکن بعد میں نکثوا ایمانہم، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین یعنی اپنی قسموں کو توڑ دیا، عہد کہہ دیں، قسم کہہ دیں، میثاق کہہ دیں، ایک بات ہے، قسموں کو توڑ دیا۔ اگر وہ اپنے قسمیں توڑ دیں من بعد عہدہم، عہد قائم کرنے کے بعد جو ہے اس عہد کو توڑ دے، یعنی قسموں کو توڑ دے۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کی عیب جوئی کرنے لگ جائیں، طعن و تشنیع کرنا شروع کر دے، فی دینکم، یہ کیا مذہب ہے، یہ کیسے اسلام ہے وغیرہ کہنا شروع کر دے، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اس وقت اول تو وہ نقص عہد کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں،
ایک، اور دوسری بات یہ ہے معاہدہ توڑنے کے بعد وہ آپ کے دین میں عیب جوئی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ کے دینی تعلیمات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ ائمۃ الکفر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف شرک لے آئے اور خدا کی وحدانیت کو قبول نہ کریں تو مشرک ہے، مطلق مشرک ہے، لیکن وہ اس پر ایک اور جرم کا اضافہ کرتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن و تشریح کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مزاح اڑاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر عیب جوئی کرنے والوں کو ائمۃ الکفر کہا ہے، یہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ طعن فی الدین کرنے والے کفر کے سردار ہے، کفر کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، اور اس اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ آگے آتے ہیں، امام ہوئے، رہنما، راستہ دکھانے والے، ضلالت کا راستہ صحیح، کفر کا راستہ صحیح، رہنمائی کرتے ہیں، کفر کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو کفر کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کر کے طعن فی الدین، طعن فی الدین جو ہے وہ بہت بڑا جرم ثابت ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے۔ اسی طرح ہمارے جو کلمہ گو لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ اگر طعن فی الدین کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، شک نہیں ہے۔ مثلا اسلامی سزاؤں کے بارے میں کچھ لوگوں کو ہم نے سنا ہے، اپنے وطن میں سنا ہے کہ وہ طعن کرتے تھے کہ یہ اسلامی سزائیں جو ہے یہ درندگی ہے، معاذ اللہ، یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ طعن فی الدین، جو اسلام کی وہ سزائیں جو بنص قرآن ثابت ہے ان کے اوپر وہ طعن کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اس سلسلے میں، اور بات ہے کہ انسان اس احکام قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس سے وہ مسئلہ جو ہے انفرادی رہ جاتا ہے، اس کی ذات تک محدود رہ جاتا ہے کہ وہ خود کافر ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ ایک نماز ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی مسئلہ انفرادی ہو جاتا ہے، اپنی ذات تک ہے، نہیں پڑھتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ اگر انکار نہیں کرتا، ویسے ہی نہیں بجا لاتا ہے نماز، تو وہ فاسق ہو گیا۔ ایک شخص نماز پر اعتراض کرتا ہے، ایک شخص طعن فی الصلاۃ کرتا ہے، وطعن فی دینکم، وہ اور ہو گیا، پھر وہ انفرادی مسئلہ نہیں رہا، وہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں رہا، وہ پھر ایک جماعت کو اپنے ساتھ گمراہ کرنے والا امام ہو گیا، امام کفر ہو گیا، ائمۃ الکفر میں شامل ہو گیا۔ طعن فی الدین کے بعد شخص انفرادی حیثیت سے نکل آتا ہے اور فساد اجتماعی کا یہ امام بنتا ہے، مفسدین کا امام بنتا ہے، کفر کا امام بنتا ہے، جو طعن فی الدین کرتے ہیں۔ انفرادی مسئلہ نہیں رہتا، جیسے نماز ترک کرنا اس کا انفرادی مسئلہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا اس کا انفرادی مسئلہ ہے، یہ ان کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ پھر تو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو گیا، فرد تک محدود نہیں رہا۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یہ ائمۃ الکفر جب بنتے ہیں، دین میں طعن کرتے ہیں، آپ کے مذہبی تعلیمات کا مزاح اڑاتے ہیں، تو یہ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا، لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسم نہیں ہوتی، ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی قسموں کو کوئی وزن نہیں ہے۔
انہم لا ایمان لہم قاتلو، اوپر حکم آ گیا جنگ کرو، لعلہم ینتہون، شاید یہ باز آ جائیں۔ یہاں دیکھیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، صلح و امن و آشتی کا مذہب ہے۔ کسی کو پہلے بھی بتایا، عقیدے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر اس سے حق حیات نہیں چھینتا، زندگی کا حق نہیں چھینتا، زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے۔ ایک شخص مشرک ہے جو اس کو اپنے مامن تک پہنچا دیا جاتا ہے، کلام اللہ سنانے کے بعد اس کو اپنے امنگاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کو زندگی کا حق دیتا ہے بلکہ اس کو تحفظ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اس کو اپنے امنگاہ تک پہنچا دے، اس کو زندگی کا حق بھی دیتا ہے، زندہ رہنے کے لیے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن کافر عہد توڑتا ہے، میثاق توڑتا ہے، آپ کے دین میں طعن کرتا ہے، یہ آپ کے دین کی عیب جوئی کرتا ہے۔ یہ عیب جوئی کرنے والا جو ہے وہ اس کے پاس جو اسلام کے خلاف جو طاقت ہے وہ یہی عیب جوئی کرنا ہے، وہ استعمال کرتا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ یہ دوسروں کو راہ ہدایت سے روکتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے راہنماؤں کے ساتھ، کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو، لعلہم ینتہون، شاید جنگ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ باز آئے۔ یہ نہیں فرمایا لعلہم یؤمنون کہ یہ جنگ کرو شاید یہ ایمان لے آئے، نہیں، ایمان لے آنا مقصود نہیں ہے۔ جبر کا ایمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، جبر والا ایمان کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لعلہم یؤمنون نہیں، لعلہم ینتہون، کہ باز آ جائے، وہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، زندہ رہے، امن کے ساتھ اگر رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ سازش نہیں کرتا ہے، وہ زندہ رہے، لیکن وہ دین میں طعن نہ کرے، تجاوز نہ کرے، عہد شکنی نہ کرے۔ تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کے ساتھ جنگ کرو، لعلہم ینتہون، شاید یہ باز آ جائیں، اسلام کے خلاف، اسلام کے اوپر طعن کرنے اور اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے راہنمائی کرنے سے باز آ جائے، کفر کے امام بننے سے باز آ جائے۔ اگر وہ کفر کے امام بننے سے باز آ جاتے ہیں تو پھر لڑائی نہیں ہے، اگر وہ پھر یہی کام کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ قرآن کی جتنی بھی آیات کا آپ مطالعہ کریں گے، ان تمام آیات سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اسلام طاقت کے مقابلے میں طاقت استعمال کرتا ہے، امن میں رہنے والوں کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرتا۔ اسلام کسی نظریے کے بنیاد پر زندگی کا حق نہیں چھینتا، بلکہ نظریے کے سامنے آڑے آنے والوں کی طاقت کی کمر توڑنا چاہتا ہے۔ اسلام لانے کے لیے طاقت استعمال نہیں کرتا، اسلام لانے والوں کے سامنے طاقت کھڑی کرنے والوں کی کمر توڑنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات از اول تا آخر اس بات پر مشتمل ہے کہ کسی کو عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس سے حق حیات نہیں چھینا جاتا۔ اسلامی تعلیمات کا یہ واضح ترین مسئلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔